نہ اللہ کی عبادت، نہ شرک سے اجتناب، نہ بدعات سے اجتناب، نہ عمل اور اللہ سے رحمت کی امید۔ دنیا میں بھی اللہ ملک کے حالات درست کر دے گا، ہمارے حالات درست کر دے گا، معیشت مضبوط ہو جائے گی، اقتصادیات اچھی ہو جائیں گی، بہتری آ جائے گی معاشرے میں۔ ہمارا اپنا کیا کردار رول ہے، میں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ حالات ٹھیک کر دے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی میں خود ٹھیک نہیں تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ملک کے حالات ٹھیک نہیں، لوگ ٹھیک نہیں، لوگ برے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اچھے ہو، میں کہتا ہوں لوگ اچھے ہیں، میں اچھا ہوں لوگ اچھے ہیں، میں برا ہوں گا لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، میرا قصور ہے۔ میں اپنے آپ کو بدلوں، میں اللہ کی رحمت سے امید کروں۔ اگر کچھ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کے آپ بیٹھ جائیں، اللہ سے رحمت کی امید۔ میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا دھوکہ اور بیوقوفی ہے کہ جیسے شادی کیے بغیر بچے کی امید۔ ہم بغیر محنت کے، بغیر تگ و دو کے، بغیر جستجو کے امید رکھتے ہیں کہ ملک کے حالات درست ہو جائیں گے، معاشرے کے حالات درست ہو جائیں گے، ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ڈگریاں ہوں گی، پڑھا لکھا ہے، ضرورت بھی ہے، گھر میں محتاجی ہے، غربت ہے، ڈگریاں لے کے جناب اداروں کے چکر کاٹ رہا ہے، آفیسز کے جوتی گھس گئی ہے، لیکن کام کاج کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میری شان میں کمی آ جائے گی، میرے سٹیٹس میں کمی آ جائے گی۔ ہر شخص اپنے آپ کو درست کر لے، حالات درست ہو جائیں گے، معاشرہ درست ہو جائے گا۔ بدلنا تو کوئی چاہتا نہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا، دوسروں سے ہم امید رکھ رہے ہیں۔ یہاں ہمارے مہمان آئے، مفتی عبداللطیف صاحب جو اس جامعہ کے مدیر بھی رہے ہیں، انہوں نے جمعہ پڑھایا تھا مایوسی اور ناامیدی کے حوالے سے۔ الحمدللہ بہت اچھا جمعہ۔ ان خطبات سے ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، کیونکہ آج کل ہر طرف مایوسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہر طبقہ ہے زندگی کے لوگوں کے اندر، مرد ہوں یا عورت، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، دولت مند ہوں یا غریب، ذمہ دار عہدہ دار ہوں یا بے روزگار، تقریباً ناامیدی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس صرف امید پر قائم ہیں اور کھڑے ہیں۔ آج میں اس موضوع کو مکمل کروں گا کہ امید سے پہلے عمل ہے، عمل اور محنت کے بغیر امید فضول ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے اور رحمت کی امید دلائی ہے نا، وہ عمل کا ذکر ہے، وہ عمل کا ذکر ہے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ وادعوہ خوفا وطمعا، لیکن ساتھ اعمال صالحہ، جیسے اس آیت، یہ سورہ کاف کی آخری آیت ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، ہم بغیر محنت کے، بغیر تگ و دو کے، بغیر جستجو کے امید رکھتے ہیں کہ ملک کے حالات درست ہو جائیں گے، معاشرے کے حالات درست ہو جائیں گے، ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جو اللہ نے کائنات کا نظام بنایا نا، یہ اس نظام کے بالکل خلاف اور برعکس ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اگر بغیر کسی محنت اور جستجو کے، بغیر تگ و دو کے، بغیر کسی مشقت اور محنت کے کامیابیاں ملتی، امیدیں پوری ہوتی، اور جو امید رکھتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا، تو دنیا میں سب سے زیادہ پھر مستحق تھے اللہ کے نبی۔
کہ اللہ رب العزت ان کو بغیر کسی محنت کے تگ و دو کے وہ چیزیں دے دیتا جو ضرورت تھی. لیکن ہمارے سامنے قرآن کریم کی کتاب بالکل کھلی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک ہر نبی کو اللہ رب العزت نے محنت عمل کرنے کا حکم دیا. تگ و دو، جستجو، دوڑ بھاگ کوش کاوش. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا، لوگوں کو دعوت دی ہے. کفر چھڑا کے ایمان کی طرف لانا، برائی چھڑا کے خیر پہ لانا، شرک چھڑا کے توحید پہ لانا، معاشرے کو بدلنا. 950 سال. اور لوگ تیار ہوئے وہ کشتی پر کی سواریاں. آپ ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو. آپ نے مکہ میں نہ دن دیکھا نہ رات. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام بھی یہ کہتے، دعوت قومی لیلاً و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ سردی نہ گرمی، نہ بہار نہ خزاں. اور یہی تمام انبیاء نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نکل جاتے تھے مکہ کے ارد گرد، جہاں آگ جلتی وہاں پہنچ جاتے کہ بھئی عمرہ کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، رات کو رکے ہیں، ان کو دعوت پیش کریں. طائف گئے ہیں، مارے کھائی ہیں، بھوک پیاس برداشت کی ہے. مدینے آئے تو صحابہ کرام کو لے کر میدان میں نکل گئے. یہ نہیں مدینے میں بیٹھ کر یا اللہ دشمن کو تباہ کر، برباد کر. بھئی نبی ہے نا. صحابہ کرام کو تیار کیا، ٹریننگ دی ہے، تربیتیں دی ہیں، جہادی تربیت. اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے عمل کیا. بھوکے پیاسے رکھ رکھ کر ان کو تربیت دی، پھر میدان میں اتارا ہے. شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے. 2 مہینے کی مسافت ہے مدینہ سے تبوک، اللہ کے رسول خود گئے ہیں. صحابہ کرام کو لے کر گئے. یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کے دعائیں کرے کہ یا اللہ دشمن کو تباہ کر، عیسائی ہیں، کافر ہیں، تیرے دشمن ہیں، تباہ نہیں. عمل کے اعتبار سے بھی ہمارا آج جو المیہ ہے نا، کئی المیوں میں سے 2 کا ذکر میں آج کروں گا، صرف مختصر اشارتاً. ایک المیہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، اور دوسرا المیہ ہے جو کہ اس محنت میں رکاوٹ بھی ہے، اور وہ ہے انانیت. انا، میں. خاص طور پر وطن عزیز پاکستان کے مسلمانوں میں یہ چیز، شہریوں میں یا باسیوں میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے. سب سے زیادہ سٹیٹس کے جو دوڑ ہے نا وہ ہمارے اندر ہے. انانیت، انا، میں. ہر شخص اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈال رہا ہے اور محنت نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، دنیا میں جو نبی آئے نا، اگر اللہ کے بعد کوئی برگزیدہ ہستی محترم مقدس تھی نا، قابل احترام اور عزت اور وقار کی اوج ثریا پر مقیم، اور وہ انبیاء تھے، اور انبیاء کے سید الانبیاء محمد رسول اللہ بھی تھے. لیکن نبیوں کی زندگی خاکساری اور ان کے اندر عاجزی انکساری آپ دیکھیں تو انبیاء بھی محنت کرتے تھے. کوئی نبی ٹوپیاں بنتا تھا. قرآن کریم میں داؤد علیہ السلام کے پیشے کا ذکر اللہ نے کیا، صنعت اللبوس، اور اس کی فنکاری کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ وہ زیرہ بناتے تھے جہاد کے لیے. جو یہ جیکٹ پہنتے ہیں آج کل، بلٹ پروف جیکٹ ہے، اس وقت وہ لوہے کی زرہ پہنتے تھے دنیا کے دشمن کے تیر تفنگ سے بچنے کے لیے. یہ داؤد علیہ السلام یہ تیار کرتے تھے. اللہ نے ان کی یہ خوبی ذکر کی ہے کہ ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا. وہ بیچتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی میں نے پڑھا ہے، اور آپ نے بھی پڑھا سنا بھی ہوگا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
پوچھا، بلکہ شاگرد نے مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اما جان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو کیا کرتے تھے؟ قالت کان فی محنت اہل ہی، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے. نبی ہے، سید الانبیاء، امام الانبیاء، لاکھوں نبیوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، امامت کروائی، تو امام الانبیاء ہیں. ساتھی نے کہا تھا نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں اور آپ تو نبی کیا صحابہ کرام کے بھی خاک پا کے برابر ہماری عزت نہیں ہے بھائی جان، احترام مقام نہیں ہے. فرمایا اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے، اپنی جوتی خود سلائی کرتے، اپنے کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے کو خود پیوند لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کام کرتی بیوی ہاتھ کام شروع کر دیتے کہ یہ چلو میں بھی تعاون کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ ایک اور صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا تو انس بن مالک نے بتلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول بکریوں کے باڑے میں، تو میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو داغ لگا رہے تھے ان کی پیٹھ پر، جو بیماری سے بچنے کے لیے ہے. منہ پر داغ لگانے سے منع کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. بکریوں کو چارہ ڈالتے، کھولتے، باندھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے بکریاں چرائی ہیں، کئی سال تک بکریاں چرائی ہیں عقبہ بن ابی معیط کی. تو بہرحال میں کیا آپ کے سامنے گنوں کہ اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے. اچھا مجھے نا کل یہ واقعہ اس لیے بھی یاد آیا، کچھ لوگوں نے پوچھا بھی. کل میں پشاور سے آ رہا تھا، ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. ایئرپورٹ پہ ایک جوڑا نوجوان مرد عورت، ان کا ایک بچہ یا بچی کو رو رہا تھا بہت ہی، اللہ عالم کو تکلیف ہوگی کیا. جہاز پہ بیٹھے تو قدرتی میرے سامنے والی سیٹ پر ان کی سیٹ آ گئی. پورے سفر میں نا بچہ ان کا روتا رہا. ایک چیز میں دیکھ کر نا دنگ رہ گیا میں، اور بڑی حیرت ہوئی. اور آج کے اس جمعے کا سبب بھی یہی بن گیا خطبے کا. ایئرپورٹ سے لے کر کراچی ایئرپورٹ کے اترنے تک اس نوجوان نے اپنے بچے یا بچی جو بھی تھا اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. لانچ میں بیٹھے ہوئے عورت ہی اس کو چپ کراتی رہی. پورے راستے میں جہاز میں 1.5 پونے 2 گھنٹے کے سفر میں وہ عورت ہی تڑپتی چپ کراتی رہی. نوجوان مزے سے بیٹھا ہوا ہے. جہاز ابھی ایئرپورٹ پہ اترا ہی ہے تو وہ بیچاری کھڑی ہو گئی کہ تنگ پڑی ہوئی تھی کہ فوراً نکلوں میں باہر. البتہ وہ کھڑی جب جہاز رکا نا تو وہ اللہ اللہ کر کے لوریاں دے رہی تھی بچے کو، جسے میں نے اندازہ لگا کہ یہ مسلمان ہے. تو میرے بھائیوں، اس پورے دورانیہ کے میں اس نوجوان نے جو اس بچے کا باپ تھا بچے کو ہاتھ تک نہیں لگایا. کیوں؟ توہین ہو جائے گی، یہ میرا کام نہیں ہے. اس خاتون نے پیدا کیا، اس کا کام ہے بس. کیا اللہ رب العزت نے جوڑا نہیں بنایا ہر چیز کا؟ جانوروں کی طرف نہیں دیکھتے، پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے. یہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. دونوں کی ذمہ داری ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو بتاؤں، انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حسن اور حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے، لوریاں دے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. اقرا بن حابس سردار تھا، بہت بڑا وڈیرا نواب اپنے زمانے کا، بڑا وجی. وہ بھی آیا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھا ہوا ہے مسجد نبی میں. کہنے لگے کہ آپ کے یہ تو نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں،
میرے 11-12 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. اقرا بن حابس کہتا ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، فرمایا ان نزع اللہ رحمت من قلبک. اللہ اکبر. او بندے، اللہ نے رحمت شفقت تیرے دل سے اگر نکال دیا، چھین لی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اگر سنگ دل ہے، ہاں جی، ترش روح ہے، تیرے دل میں کوئی نرمی نہیں، محبت نہیں، شفقت نہیں، وہ تڑپ اور وہ رحمت نہیں ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ہمارے اندر تک. آپ اپنے نواسوں کو، حتیٰ کہ آپ نے نواسی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی، اپنی بیٹی زینب کی بیٹی نواسی، ہاں جی، امامہ بنت زینب، اپنی بیٹی کی بیٹی امامہ بنت زینب کو اٹھا کر مسجد نبی میں نماز پڑھائی 4 رکھتے ہیں. آپ اندازہ، سید الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، وہ سرداری نظام مکہ کا، مدینے کا. صحیح بخاری مسلم دیگر کتب ستہ میں یہ حدیث موجود ہے. نواسی، اپنا بیٹا بیٹی بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اور قیام کر رہے ہیں، رکوع میں گئے، چھوڑ دی، سجدہ کر کے اٹھے، بچی کو اٹھا لیا، 4 رکعتیں امامہ بنت زینب کو اپنے سینے سے لگا کر کندھے پہ بٹھا کر پڑھائی ہے. یہ امت کو دکھایا ہے کہ یہ سٹیٹس نہ میں نہ رہنا، میں آنا. اللہ اکبر. اور یہی ہمارا حل بھی، ڈگریاں ہوں گی، پڑھا لکھا ہے، ضرورت بھی ہے، گھر میں محتاجی ہے، غربت ہے، ڈگریاں لے کے جناب اداروں کے چکر کاٹ رہا ہے، آفیسز کے، جوتی گھس گئی ہے، لیکن کام کاج کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میری شان میں کمی آ جائے گی، میرے سٹیٹس میں کمی آ جائے گی. حالانکہ حلال روزی کمانے میں کوئی توہین نہیں، عزت ہے. اس کو اللہ نے اس کو نعمت اور برکت، فضل اللہ، وابتغوا من فضل اللہ، لوگ نے اس کو فضل قرار دیا. بھائی جان، محنت شیوا ہے امت مسلمہ کا، لیکن ہم بس یہ اللہ رب العزت کا، اللہ حالات ٹھیک کر دے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی میں خود ٹھیک نہیں تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ملک کے حالات ٹھیک نہیں، لوگ ٹھیک نہیں، لوگ برے ہیں. میں کہتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اچھے ہو، میں کہتا ہوں لوگ اچھے ہیں، میں اچھا ہوں، لوگ اچھے ہیں. میں برا ہوں گا، لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، میرا قصور ہے. میں اپنے آپ کو بدلوں، میں اللہ کی رحمت سے امید کروں. پر کچھ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں اللہ سے رحمت کی امید. میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا دھوکہ اور بیوقوفی ہے کہ جیسے شادی کیے بغیر بچے کی امید ملے گی کسی کو اولاد. یہ فطرت کے خلاف ہے کہ شادی بھی نہ کرو اور کہو یا اللہ اولاد دے. کھیت میں ہل نہ چلاؤ، کھیت کی ابیاری نہ کرو، اس کی نگہداشت نہ کرو، تو 6 مہینے بعد آپ کو فصل ملے گی. کہو جی اس سال فصل نہیں ہوئی، اس سال دانے نہیں ہوئے. اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جو آدمی اپنی انانیت میں، اپنی انا میں اور پھر دوسروں سے امید رکھتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائیں گے یا حالات درست ہو جائیں گے یا میری غربت دور ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں بالکل ایسے ہی ہے. آج ہم گناہ کر کے، سیاکاریاں اور اعمال سے دوری اختیار کر کے اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہو سکتا. پہلے عمل، محنت، پھر اللہ سے رحمت کی امید. میں پورا سال کتاب کھول کے نہ دیکھوں کہ پرچہ کس کتاب کا ہے اور امتحان میں پہنچ جاؤں امتحانی کمرے میں اور نقل بھی وہاں کوئی نہ کرنے دے، تو کیا خیال ہے کچھ لکھے بغیر میں کہوں کہ مجھے 100 نمبر ملیں گے اور میں اللہ سے دعا کرنے لگوں یا اللہ لکھا تو کچھ نہیں تو 100 نمبر مجھے تو پورے پرچے میں دے دے؟ یہ عقل مندی ہے کوئی؟ ہماری حالت یہ ہے. نہ اللہ کی عبادت،
نہ شرک سے اجتناب، نہ بدعات سے اجتناب، نہ عمل، اور اللہ سے رحمت کی امید۔ دنیا میں بھی اللہ ملک کے حالات درست کر دے گا، ہمارے حالات درست کر دے گا، معیشت مضبوط ہو جائے گی، اقتصادیات اچھی ہو جائیں گی، ہاں جی، بہتری آ جائے گی معاشرے میں۔ ہمارا اپنا کیا کردار رول ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور اصلاح کے حوالے سے بھی یہی ہے جی، حکومت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت کو یہ کرنا چاہیے۔ بھائی پہلے میں اپنے آپ کو سیدھا کروں نا، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، میں اپنے متعلق، اپنے بیوی متعلق، میرے گھر کے متعلق، بیوی بچے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہر شخص اپنے آپ کو درست کر لے، حالات درست ہو جائیں گے، معاشرہ درست ہو جائے گا۔ بدلنا تو کوئی چاہتا نہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا، دوسروں سے ہم امید رکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ عمل فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیارین یطوفون فی الطرق۔ دنیا میں نا ڈیوٹیاں فرشتوں کی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والمرسلات عرفا والعاصفات، یہ سب جو صورتوں کے شروع میں یہ قسمیں نا، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیوں کی قسمیں ہیں۔ آپ ذرا ان کا مطالعہ کر لینا، ترجمہ پڑھ لینا۔ فرشتوں کے ڈیوٹیاں، فرشتوں کے کام، فرشتوں کی محنت، یہ ان کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ ان میں سے آپ نے فرمایا کچھ فرشتے صرف ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے کہ دنیا کے اندر وہ چکر لگاتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، راستوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، شہروں میں، دیہاتیوں میں، گلی میں، کوچے میں، بازاروں میں، عدالت میں، یونیورسٹی میں، کالج میں۔ یلتمسون اہل ذکر، وہ دیکھتے ہیں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، کہاں اللہ کی کوئی حمد و ثنا بیان ہے، کہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، کہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ فوراً دوسروں کہتے ہیں ادھر آؤ، جو تم تلاش کر رہے ہو نا مجھے مل گئی مجلس، سارے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، وَهُوَ أَعْلَمْ بِهِ مِنْهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو زیادہ پتہ ہے فرشتوں سے زیادہ کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن عذر حجت اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم ایک ایسی مجلس میں گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک ویحمدونک، ایک مجلس میں ہم گئے، تیری تسبیح، تیری پاکی کے تذکرے ہو رہے تھے، تیری کبریائی کے، تیری بڑائی کے، تیری بزرگی کے، تیری حمد و ثنا کے، تیری محبت کے تذکرے ہو رہے تھے، تیری رحمت کی وسعت کے تذکرے ہو رہے تھے۔ فرمایا اچھا، تو فرمایا کہ وہ کس چیز کو سوال بھی انہوں نے کیا؟ فرمایا جی ہاں یا اللہ، سوال انہوں نے وہ کچھ سوال کر رہے تھے تیرے سے، کیا؟ فرمایا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت کا سوال۔ جیسے ہم بھی کہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ جیسے آج ہم جمع ہے اللہ جنت میں جمع کر دے، جیسے آج ہم یہاں جمع ہے، ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ان سب لوگوں کو، ان کے والدین کو، ان کی اولادوں کو جنت میں جمع کر دے۔ فرمایا حل رہا، انہوں نے جنت دیکھی ہے بھائی، جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت کی تڑپ تھی، ہاں جی، جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ فرمایا نہیں یا اللہ نہیں دیکھی۔ ای وربی، میرے رب، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ فرمایا لو رأوہا، اگر یہ جنت دیکھ لیں اپنی آنکھ سے تو پھر، فرمایا اشد لہا طلبن، سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَشَدُّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَكْثَرُ لَهَا رَغْبَةً۔ اے اللہ انہوں نے تو جنت دیکھی ہی نہیں، وہ نعمتیں، وہ بہاریں، وہ جس کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 100 سال شاہ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو آپ نے آج ہی میں نے حدیث پڑھائی صحیح بخاری میں طلبہ کو، یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کی تصدیق چاہتے ہو تو سورہ پڑھو واقعہ، وَظِلٍّ ممدود، لمبے لمبے سائے،
وَمَاءٍ مَسْكُوب آبشاریں. تو میں طالب علموں کو آج بتا رہا تھا کہ دنیا کی آبشاریں دیکھنے کے لیے ہم پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جاتے ہیں اور وہ تھوڑی سی آبشار ہوتی ہے. وہاں جنت کی آبشار کئی لاکھوں کلو میل اوپر سے نیچے بہ رہی ہوگی اور پانی بھی صاف شفاف اور ٹھنڈے خنک ماشاءاللہ. اور دنیا کے باغ, دنیا کے ہر طرح کے فروٹ اور پھول اور پھل. بہرحال مائن مسکوب آبشاروں کا ذکر اللہ نے کیا ہے, بڑی نعمتوں کا. تو فرمایا یا اللہ اگر وہ دیکھ لینا, ہرس, طمع, لالچ اور جنت کے حصول کی تڑپ اور اس کی امید, یہ ان کے دل میں اور کئی گنا بڑھ جائے گی, اور یہ اس کے حصول کے لیے نا محنت کریں گے, جستجو کریں گے, عمل کریں گے, تجھے راضی کریں گے, تجھے ناراض ہونے سے بچانے کی کوشش کریں گے. فرمایا اور کیا کر رہے تھے؟ فرمایا یہ تعوذون من النار, وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. فرمایا حل رہا, انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرمایا اللہ کا اے ہمارے رب, تیری ربوبیت کا قسم, انہوں نے جہنم دیکھی ہی نہیں, جہنم نہیں دیکھی, اس کی جھلک بھی دنیا میں کوئی نہیں دیکھی بھائی. یہ دنیا کی آگ تو چیز ہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں. اور پھر بھی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, ڈر رہے تھے, تحفظ کا سوال تجھ سے کر رہے تھے مجلس میں. فرمایا لو رأوہا, میرے فرشتوں, یہ اگر جہنم کو دیکھ لے تو اشد منہا مخافتن اشد لہا فرارن. یا اللہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لینا, جہنم کو ایک مرتبہ, تو ساری زندگی ڈرتے رہیں, جہنم سے بھاگتے رہیں, جہنم میں لے جانے والے اسباب سے دور رہیں اور بچنے کی ہی کوششیں کرتے رہیں. فرمایا اور کیا کر رہے تھے؟ فرمایا بخشش مانگ رہے تھے, توبہ استغفار کرتے, جو گناہ ہو گئے یا اللہ معاف فرما. اچھا گواہ رہو فرشتوں, گواہ رہو, میں نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سب بندوں کو معاف کر دیا ہے. یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما, سب کو معاف کر دیا ہے. فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک بات, گزارش. کیا؟ ان فیہم رجلا لیس منہم, اس مجلس میں نا ایک آدمی آیا تھا, وہ کوئی واعظ نصیحت خطبہ سننے کے لیے, توبہ استغفار کرنے کے لیے, بخشش مانگنے کے لیے, وہ جی اللہ کی کبریائی بڑائی بزرگی تسبیح تمجید بیان کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. اس کو اس مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ تھا, اس کے ساتھ اس کو کام تھا. تو ایسے ہی آ کے سائڈ پہ کہ یار چلو مجلس ختم ہو تو میں اس کو لے کے جاؤں, تو اس نے کہا ابھی مجلس کے چلو, سائڈ پر بیٹھ گیا تھا, اپنے کسی کام آیا تھا, وہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں فرشتو تم گواہ رہو, تلک قوم لا یشقی بہم جلیسن, یہ ایسی مجلس کے لوگ تھے کہ ان کے ساتھ ویسے بیٹھا ہوا بھی محروم نہیں رہے گا میری رحمت سے, بدبخت نہیں ہوگا. تم گواہ رہو, میں نے بھی اس کو بھی معاف کر دیا میں نے. چلو یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس بندے کو جو اپنی کسی اور ضرورت اور کام کے لیے آیا تھا, میں نے ان لوگوں کی اس مجلس کی برکت کی وجہ سے اس بندے کو بھی معاف کر دیا ہے. اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھو. لیکن کچھ کر کے عمل کرو, بغیر عمل کے اللہ کی رحمت کی امید, دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ. اللہ دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.